شوق بڑھ رہے ہیں ہمارے جوانوں کو باہر ممالک میں پڑھائی کے لیے جانا اور وہاں کا سفر کرنا. فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہا ہوں, فلاں میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے, ویزا میرا ہونے والا ہے, میں ملکوں کے نام نہیں لوں گا. بہت اچھی بات ہے, حکم معصوم ہے. اطلبوا العلم ولو بالصین, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یعنی ایک استعارہ ہے کہ چاہے دور جانا پڑے, ورنہ وہاں کوئی دین پڑھایا تھوڑی جاتا تھا چین میں. جو مدینے والوں کو سرکار فرما رہے ہیں چین چلے جاؤ, یہ قرآن تھوڑی پڑھایا جاتا تھا چین میں, اللہ کا کلام تھوڑی پڑھایا جاتا تھا چین میں. جو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں جا کے چین جا کے, نہیں, مراد ہے کہ دور بھی جانا پڑے تو جاؤ, تو جانا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. مگر ایک خطرہ جو منڈلا رہا ہے, یہ جاتے تو بڑے وعدے وعید کر کے ہیں کہ واپس آؤں گا, مگر یہ پھر وہاں جا کے اماں ابا کو بھی بلا لیتے ہیں. جی, اس وقت بہت ایک بڑا مسئلہ ہے. میں خود سفر کر رہا ہوں ان ممالک کا, میں جا کے دیکھ کے بھی آ رہا ہوں. خطرناک ماحول ہوا ہے. پاکستان کی صلاحیت پاکستان سے باہر جا رہی ہے, پاکستان کی اہلیت اور قابلیت وطن سے باہر جا رہی ہے. اور یہ وہاں جا کر یہاں سے کہہ کے جاتے ہیں میں واپس آؤں گا, وہاں جا کے پی آر لیتے ہیں, وہاں جا کے نیشنلٹی لیتے ہیں, گرین کارڈ لیتے ہیں, اپنے وہاں کی زندگی اور بہتر کرنے لگتے ہیں. اور پھر اماں ابا کو بھی کہتے ہیں وہاں کیا رکھا ہے, آ جائیے, اور اماں ابا بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اللہ کی زمین ہے, میں سارے سوالات کے جوابات بھی رکھتا ہوں. اللہ کی زمین ہے, کہیں بھی رہیں, اور دیکھیے وہاں کہاں عزاداری تھی, ہمارے جانے سے ہی ہو گیا. تمہارے جانے سے نہیں ہوا, اس کے پیچھے دعائے زہرا ہے. یہ بہانے نہیں کرو. میں جس لہجے میں اور جس چیز کو مد نظر رکھ کر بات کرنے جا رہا ہوں, وہی بات میرے محترم سننے والے محسوس کریں گے. ہماری وجہ سے وہاں یہ ہو گیا, ہماری وجہ, ٹھیک ہے, لیکن اچھا پھر جھوٹے سچے لیٹر بنا کے صاحب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, میں زیادہ بات ممبر سے نہیں کر سکتا. اور وہاں جا کے صاحب معلوم ہوا کہ جی پریشان تھے وہاں پر, 50% یقین سے کہہ سکتا ہوں 50% غلط بیانی کر کے جا رہے ہیں. اور اب جب وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہیں کے ہو جاتے ہیں, اور پاکستان میں صلاحیت پلٹ کے واپس نہیں آتی. اس میں ہمارے سیاستدانوں کی جو نااہلی ہے, جو انہوں نے اس ملک کا حال کیا ہے, جو ہمارے اداروں نے اس ملک کا حال کیا ہے, وہ ایک بہت بڑی دخالت رکھنے والا عنوان ہے. بڑی دخالت اس عنوان کی بھی ہے کہ تم نے بہانہ فراہم کیا ہے کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں, تم نے ماحول فراہم کیا ہے کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اور لوگ کیا چلے جائیں, تم خود کھاتے کماتے یہاں ہو مگر گھر تمہارے وہاں ہے. تم پاکستان سے زیادہ امریکی ہو, تم پاکستانی سے زیادہ برطانیہ کے رہنے والے ہو, تمہیں یہاں تک کوئی درد ہی نہیں ہے. تمہیں کیا پریشانی, جس درد کے ساتھ میں ممبر پہ بیٹھ کے آج 2 محرم کو اس قومی مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں, ان لوگوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے جو آج پاکستان کے وارث بنے بیٹھے ہیں. یہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں بچے, اور وہاں سے پھر واپس نہیں آتے. جس خطرے کو میں محسوس کر رہا ہوں نا, جا کے دیکھ کر بھی آیا ہوں, یہ ممکن ہے سمجھے رہیں, ٹھیک رہیں, مگر ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے. میں ممبر پہ لطیفہ سنانے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک ایسا نام سن کر آیا ہوں, ڈیوڈ جان حیدر نقوی. آدھا انگریزوں کا نام, آدھا مسلمانوں کا, اور آدھا شیعہ اور آدھا غیر مسلم. جوزف حسین زیدی, یہ نام بننے جا رہے ہیں. اور ایسے ایسے منظر ہیں جو میں نہیں بیان کر سکتا, صرف اشارہ کروں گا کہ ایک باپ نے, درد ہے بھائی سن لیجئے, کچھ دیر کو کوئی ناراض بھی ہو جائے. ایک باپ نے آدھی رات اپنے بیٹی کے کمرے کی لائٹ جلی دیکھی, جب کھول کے دیکھا تو منظر کچھ اور تھا. تو نہ صرف اس منظر پر باپ تنقید نہیں کر پایا, سوری کہہ کے دروازہ بند کر دیا. تو بات یہی نہیں رکی, وہ باہر آئی اور باپ کو اس نے گالی دی کہ آپ نے میرا دروازہ کیسے کھولا, کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اچھا یہ آپ کے لیے تو بات ہی نہیں ہو رہی, مگر ہو بھی رہی ہے. اور مجلس کیونکہ ماشاءاللہ اگر گنتی گنوں تو شاید 9-10 کیمرے تو لگے ہوئے, سارے باہر والوں کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو کیسے میں ان کو بھلا دوں اس مجلس میں. ایک سلوات پڑھ لیں ذرا محمد.
پریشانی جو لاحق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد جو اپنی ہویت، اپنی شناخت، اپنا عنوان کھو رہے ہیں وہ خطرناک۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسان ہے، اثر پذیر ہے، اثر قبول کرتا ہے، اثر لیتا ہے، کسی منظر کو دیکھ کر اس پہ اثر ہوتا ہے، کسی جملے کو سن کے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے، اس کی فطرت ہے، یہ اثر پذیر ہوگا، اس پہ اثر پذیری ہوگی، اثر قبول کرے گا، یہ اثر لے گا۔ صرف 14 ہیں جو اثر دینے آئے، باقی انسان اثر لینے والا ہے، اثر پذیر ہے، اثر قبول کرتا ہے۔ جی اپنی تہذیب کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے طریقوں کو ترک کر رہے ہیں، جو وہاں محفوظ رکھیں۔ اچھا ساری باتیں ایسا نہ ہو کہ جی وہ کہیں گے کوئی بات تو ہمیں اچھی تھی، تو میں ایک جملہ کہوں، جو وہاں اس ماحول میں رہ کر بھی خود کو محفوظ کیے ہوئے ہیں وہ ہم سے زیادہ ہنر کر رہے ہیں، جی وہ ہم سے زیادہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اثر پذیری، یہ اثر قبول کرنا، اسے علامہ اقبال نے، اچھا ایک اور پہلے اپنی بات کو اور بہتر کرتے ہوئے ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ الحکمت اور دالت المومن، جواب آئے گا مجھے کہ علم لینے گئے ہیں، حکمت لینے گئے ہیں، اچھی تعلیم لینے گئے ہیں، آپ ممبر سے بیٹھ کے اچھی تعلیم کے رستے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، آپ ذہنوں کو خراب کر رہے تھے، آپ تعلیم کے لیے باہر جانے والے بچوں کے ذہنوں کو بدل رہے تھے، میں نہیں۔ الحکمت دالت المومن، ہاں حدیث مبارکہ میں ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، اینما وجدہ اخذہ، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ مگر بھائی حدیث کو تو سمجھو، مومن کی کھوئی ہوئی شے ہے، پہلے پختہ مومن بن جاؤ، پھر جہاں سے چاہو لے لو۔ اب یہ جو بچہ وہاں جا کر وہاں کا اثر لے کر آ رہا ہے، یہ وہاں سے آئی نہیں رہا اور وہاں کا ہو کر رہ گیا، اور پھر وہاں خطرناک ماحول کے اندر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہے۔ اور آج الحمدللہ، پھر تسلی دے رہا ہوں، آج الحمدللہ ان ساری بڑی یونیورسٹیز کے کیمپس پاکستان میں کھل گئے ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ دوسرے ممالک سے بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر دیگر ممالک کے بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ معیار ہمارے ہاں تعلیم کا، وہ اور بات ہے کہ حکومت کے ادارے نہیں ہیں، وہ جہاں تعلیم کا معیار اچھا ہوا ہوا ہے وہ حکومتی ادارے نہیں ہیں، وہ لوگوں کی اپنی یونیورسٹیاں ہیں، وہ بڑے بڑے اداروں کی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی یونیورسٹیاں ہیں جس کے اندر تعلیم اچھی ہو رہی ہے۔ مگر عزیزو، جس بات کے لیے میں نے آپ کو بہت زحمت دی کہ حل کیا ہے اس کا، مولانا آپ نے گلے شکوے تو کیے، حل تو بتاتے، حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ حل عرض کر رہا ہوں وہاں والوں کے لیے بھی اور وہاں جانے والوں کے لیے بھی۔ حل یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے دیا ہے، حل وہی ہے جو علامہ اقبال نے دیا۔ علامہ اقبال نے کیا حل دیا؟ جرمنی گئے تھے نا، ڈاکٹر بھی وہیں بند کرائے، ڈاکٹر کی سند بھی انہوں نے جرمنی سے لی۔ پہلا طالب علم تھا جس نے اصول بدلوایا جرمن یونیورسٹی کا کہ انگریزی میں پی ایچ ڈی کروں گا۔ وہاں انگریزی میں پی ایچ ڈی اس سے پہلے، علامہ اقبال سے پہلے اجازت ہی نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی قابلیت، صلاحیت اور شوق اور ذوق کو ثابت کر کے وہاں کا قانون بدلوایا کہ یہ پہلا طالب علم ہے جس کی وجہ سے انگریزی میں پی ایچ ڈی ہوگی، اور پھر وہ وہاں سے ڈاکٹر بن کر آئے۔ میں ان کا گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کے دروازے پہ بیٹھ کے ان کی فاتحہ بھی پڑھ کر آیا ہوں، اور وہاں ہم نے ان کے کلاموں پر مشتمل غزلیہ ایک نشست بھی رکھی تھی۔ میرا بڑا شوق تھا کہ میں جرمنی جاؤں تو امام خمینی، پیرس جاؤں تو امام خمینی کا گھر دیکھ کر آؤں، اور جرمنی جاؤں تو علامہ اقبال کا گھر دیکھ کر آؤں۔ جی دونوں اس صدی کے نامور لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو میں الحمدللہ دونوں کے دروازوں پر ہو کر آیا ہوں، دونوں کو فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں، ان کو یاد کر کے۔ اپنے ساتھ ڈاکٹر جناب اقبال حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، شعراء کرام ہمارے ساتھ تھے، اور وہاں ہم گئے تو انہوں نے وہ قانون تبدیل کروایا، ان کی وجہ سے انگریزی میں ان کو اجازت ملی، اور پھر بعد کے طالب علموں کے لیے آسانی ہوئی۔ علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے، علامہ اقبال نے فارمولہ یہ دیا کہ خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ۔ جی یورپ، مغرب کی رنگینی، مغرب کی چاشنی، مغرب کا حسن، اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکا، بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔
सलवात पढ़ेंगे, मोहब्बत